جی السلام علیکم، ویلکم بیک. السلام علیکم، ویلکم بیک. وعلیکم السلام سر، تھینک یو. ہاں جی، آواز کلیئر ہے میری؟ آ رہی ہے آواز؟ جی سر. چلیں ٹھیک ہے. تو پریویس سیشن میں نے کہا تھا آرٹیکل پڑھیں. ایکچولی یہ وہی آرٹیکل ہے جس کا آپ سے ریویو بھی کروایا ہے. کورس آؤٹ لائن کے اندر ہمارا ایک ٹائٹل ہے کہ جو اس آرٹیکل کا بیسیکلی ٹائٹل تھا ریسرچ آرٹیکل، وہی کورس کا سر آپ کو آواز نہیں آ رہی. جی آپ بتائیں، مجھے آ رہی ہے آواز، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر اب آ رہی ہے. چلو ہو گیا، اٹس اوکے، اٹس اوکے. تو ہم شروع کرتے ہیں. نیکسٹ جو سلائیڈز ہیں، تو کوئی کویسچن ہو تو ہینڈ ریز کریں. جو آرٹیکل پڑھا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ایک کمپوننٹ ہے کورس آؤٹ لائن کا، اس کو اس نے کور کرنا ہے اس آرٹیکل نے. اس کے اندر ہمارے پاس موجود ہے لکھا ہوا کہ ایک منٹ جی، نیچر اینڈ اسکوپ آف لٹریری ریسرچ کیا ہوتا ہے. تو ایکچولی ٹو ٹاک اباؤٹ دا نیچر اینڈ اسکوپ آف لٹریری ریسرچ وی ہیو ٹو گو فار گو تھرو دس آرٹیکل. تو اس آرٹیکل کو اب آپ نے لرننگ کے حوالے سے بات کرنی ہے. اس کے اندر کون سی چیزیں جو ہیں وہ لٹریری ریسرچ سے متعلق بتائی ہوئی ہیں. میں نے اس کو پڑھا تھا. اس کے اندر جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں پیراگراف، وہ تو لازماً پڑھنے ہیں، سمجھنے ہیں. ان سے متعلق کوئی اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہ بنے تو آپ میرے سے نیکسٹ سیشن میں پوچھ لیں گے، یعنی نیکسٹ ویک میں. تو یہ ٹاپک پورا کور کرتا ہے آپ کا آرٹیکل. ابھی آپ سلائیڈ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے آرکائیول ریسرچ. ہلو جی سر آ رہی. آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم اب پڑھنا شروع کرتے ہیں. اللہ archival research, its value to social sciences research. اب آپ کا بیسیکلی آ گیا اپنا ڈسپلن لٹریچر سے متعلق. تو ون آف دا کمپوننٹس آف یور ڈسپلن فوکس آن دا آرکائیول ریسرچ. جس طرح آرکائیول، جی عبید الرحمان بات کریں. عبید آپ بات کریں، آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے. عبید الرحمان، اچھا ٹھیک ہے، نہیں بات کرنی. لفظ آرکائیو سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، ذہن میں ایک آئیڈیا اٹھ رہا ہوگا کہ یہ بیسیکلی پریویس چیزوں کو کس طرح سنبھالتے ہیں. یہ بھی ایک پراپر ریسرچ ہے جو لائبریری سائنسز کے لوگ، لٹریچر کے لوگ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کو. تو اس سے متعلق ہمیں دیکھنا ہے. بائی اٹس ویری ڈیفینیشن، ریسرچ فرام دا فرینچ ورڈ دیٹ از ریسرچ means looking back. ہم نے اس سے پہلے ریسرچ کی اور ڈیفینیشنز پڑھی تھیں، لیکن آرکائیول کے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو میننگ ہے ریسرچ کے، وہ اس طرح سے لیے جاتے ہیں کہ دے ٹو
Uh, looking back, one can literally go back to the past by looking at its records. These records can be found in repositories such as archives. मेरा ख्याल आप सबके इलम में होगा कि गवर्नमेंट लेवल पे, प्रोविंशियल भी और फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे आर्काइव्स डिपार्टमेंट मौजूद है. जिस तरह सेनेट, कौमी असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली, गवर्नर हाउस, इसके अंदर जो तकारीर होती हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं विदन द पोलिटिकल पार्टीज, विदन नेशंस, विदन ऑर्गेनाइजेशंस, विदन स्टेटसमैन, तो उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है. वो रिकॉर्ड बाकायदा तौर पे आर्काइव डिपार्टमेंट का काम होता है उसको संभाल के रखे. अभी भी हमें अगर उस वक्त के डॉक्यूमेंट्स चाहिए हों जब हमारा रेडियो या टीवी नहीं था, स्पेशली टीवी नहीं था या फोटोस्टेट मशीन्स या कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी टेक्निकल गैजेट्स की, तो आर्काइव डिपार्टमेंट से हमें उसके जो मखतूते हैं, स्क्रिप्ट्स जो हैं वो मिल सकते हैं. तो जिस तरह यहाँ आप देख पा रहे हो उस डायग्राम के अंदर कि एक साहिब एक बहुत बड़ी बुक है ब्लू जिल्द में, उसकी रीडिंग कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं. इसका मतलब है कि अपने सब्जेक्ट से रेलेवेंट कोई चीज़ वो आ, इस आर्काइव में चेक कर रहे हैं. ये बुक किसी आथर की एज डायरेक्ट नहीं लिखी होगी, ये डिफरेंट टाइम में जो डिफरेंट नोटिफिकेशंस या जो खतूत लिखे जाते हैं या गज़ट ऑफ पाकिस्तान है जिस तरह उसके अंदर चीज़ें जाती हैं, तो ये वो कोई डॉक्यूमेंट है उसमें से वो देख रहा है. नीचे दूसरी डायग्राम के अंदर आपको एक स्टैंप नज़र आ रही है. जिस तरह के स्टैंप में लिखा हुआ महसूस कर सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, नेशनल आर्काइव्स ऑफ फिलीपींस. तो ये एक बेसिकली एक स्टैंप है फिलिपीन के नेशनल आर्काइव्स डिपार्टमेंट की, कि कौमी सतह पर जिन चीज़ों को, जिन मखतूतों को, स्क्रिप्ट्स को महफूज रखने की जिम्मेदारी थी. अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं कि वो हार्ड फॉर्म में ही हों. पुराने अखबारात, पुराने मैगज़ीन्स, पुराने बुक्स, पुराने लेटर्स और इसी तरह से साउंड रिकॉर्ड्स जो किसी भी तरह से महफूज रह गए हों. टीवी तो नहीं था लेकिन इनिशियली रेडियो तो मौजूद था. मेरे एक कोलीग ने लिटरेचर में पीएचडी इंग्लिश लिटरेचर करते हुए इसका सहारा लिया था. उसको ज़रूरत पड़ी आर्काइवल सॉर्ट आउट करने की. उसका टॉपिक था कि उसने रेडियो के 1947 से लेके 67 तक के जो 20 इयर्स के गाने थे उनको एनालिस्ट करना था, फिर उनका तनकीदी जायज़ा लेना था. तो मुझे याद पड़ता है कि हम इस मकसद के लिए रेडियो पाकिस्तान डिपार्टमेंट में गए और वहाँ जाके उनसे रिक्वेस्ट की और वो चीज़ें सारी. तो वो पुराने ज़माने के जो रिकॉर्ड टाइप उनके तवे थे जो जिनको वो सेव करते थे, उसमें फिर उन्होंने हमें वो दिए कि ये आप सुने, इसमें वो मौजूद है. अभी लेटेस्ट उसने उनको मॉडिफाई करके फिर अपलोड किया वेबसाइट पे. तो वो यमला जट वगैरह पता नहीं क्या क्या नाम थे, इस तरह के वो जो लोक दास्तानें पुरानी, उनको लोगों ने जिस तरह से गाया हुआ था, पढ़ा हुआ था, वो सारी उसने इकट्ठी की. तो अगर आर्काइव डिपार्टमेंट नहीं होता तो रिसर्चर्स को लिटरेचर से मुतल्लिक पुरानी चीज़ें ढूंढना जो है वो मुश्किल हो जाता है. One can literally go back to the past by looking at the records. These records can be found in repositories such as archives.
An archive is a place where people store their old records. اب دیکھیں یہاں ڈفرینٹ اس نے آپ کو کوئی 6 طرح کے جو ہیں چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں. کہیں وہ پروفیسر صاحبہ کھڑی اس الماری کے اندر دیکھ رہی ہیں بڑے بڑے فولڈر پڑے ہوئے ہیں. پانی پیو عبید، پانی پیو. اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات. آپ آن رکھیں اپنا، وہ مجھے اندازہ ہوتا رہے گا کہ میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے کہ نہیں. آپ عبید صرف ان میوٹ کیے رکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو میری آواز اگر گڑبڑ کرے کہیں نہ سنائی دے تو آپ مجھے بتائیں. اچھا جی، آپ اس میں دیکھ رہے ہو کہ وہ ایک بہت بڑا ہال ہے، اور ہال کے اندر جو شیلفز بنے ہوئے ہیں اس کے اندر بڑے بڑے فولڈر ہیں، اور ان فولڈرز کو وہ پروفیسر صاحبہ دیکھ رہی ہیں. تو دیٹ از ون شیپ اینڈ فارمیٹ آف دا آرکائیوز. اچھا، یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب آپ کی ریسرچ کا جو ہے نا آسان فیز شروع ہو گیا ہے. مشکل فیز ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے، اب مزے مزے کی چیزیں اور آسان ٹائپس آف ریسرچ اور پروسیسز کو ہم آج سے شروع کر رہے ہیں جو فائنل تک ہم پڑھیں گے. اچھا، پھر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہاتھ سے لکھے ہوئے جہاں کرسر ابھی میرا چل رہا ہے، تو اسی طرح اگر آپ یہ ریلوے اسٹیشن سے گڑو شاہو کی طرف آئیں، وہ بورڈ والے چوک سے تھوڑا آگے نکلیں تو لیفٹ سائڈ پہ اقبال میوزیم آتا ہے، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا گھر تھا. جب ان کی وفات ہوئی تو وہ اس گھر میں مقیم تھے. اچھا، اگر کبھی آپ وہاں میرے خیال وزٹ کیا ہی ہوگا آپ نے، تو وہاں ان کے خطوط اور ان کا ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک کا ترجمہ سو مچ سو جو بعض کا تلاوت کرتے ہوئے یا لکھتے ہوئے ان کے آنسو گرے، اور پین کی جو انک پین تھی وہ اسپریڈ ہوئی ہے. ان کے استعمال کے قلم، کتابیں، چونکہ میوزیم ہے تو اور بہت ساری چیزیں بھی ہوں گی، مطلب ان کی چرپائی ہے، پہننے کے شوز ہیں، ایئرنگ ادر کپڑے وپڑے، ان کے دھوتی، سب کچھ کے ساتھ ساتھ جو وہ اہم ڈاکیومنٹس جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے وہ موجود ہیں. تو جب اس کو میوزیم بنایا گیا تو آرکائیوز ڈپارٹمنٹ نے وہ سارے جو اسکرپٹس موجود تھے ان کو جلد کر کے پرزرو کر کے وہاں رکھا، اور وہ ان کے محکمے کے انڈر آتے ہیں. یعنی اس میوزیم کے اندر میوزیم کو 2 الگ الگ محکمہ جات چلا رہے ہیں. ایک محکمہ عجائب گھر چلا رہا ہے، دوسرا آرکائیو ڈپارٹمنٹ چلا رہا ہے. آرکائیو کے پاس رائٹ اپ سے متعلق تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کے کسٹڈی میں ہیں یا کنٹرول میں ہیں. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور ڈاکومنٹ ہے جس طرح گلوزری وغیرہ کا ہوتا ہے. تو یہ کچھ ایگزامپلس ہیں اس نے جو پریویس ریکارڈز کی دی ہیں اسٹور میں، جس طرح سے ریکارڈز پڑے ہوتے. اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور جوز ریزل کا کوئی ہے، ڈاکٹر اینٹونی موگا، میرا خیال ہے یہ ان کی کوئی لکھی ہوئی بک ہے یا پیرس میں کوئی ان کا کیا ہوا کام ہے. 1890 کا 1890 میں جو انہوں نے کام کیا تھا. تو اب زمانہ نیا ہے، جب ہم اب کام کرتے ہیں ریسرچ کا یا کچھ بھی لکھتے ہیں تو ہم تو اس کو پبلش کرتے ہیں تو اسی وقت وہ آن لائن ہو جاتا ہے، آٹومیٹیکلی وہ گوگل اسکالر پہ چلا جاتا ہے اور آرکائیو ہوتا رہتا ہے. جو لیٹسٹ ٹائپ ہے آرکائیو کی وہ بڑی خوبصورت ہے. میں یہاں آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو شو ہو سکے گا، میں دکھاتا ہوں کہ گوگل میں جا کے آپ اپنا میں کھول رہا ہوں پھر آپ کو شیئر کرتا ہوں. 1 منٹ، گوگل میں جانا ہے، گوگل اسکالر، پہلے بھی شاید ہم نے دیکھا ہی ہوگا.
गूगल स्कॉलर, उसमें जाके मैं अपना नाम लिख देता हूँ तो आप देख सकेंगे। हाँ, मुझे बताइएगा उबैद, ये शो हुआ है आपके पास? हाँ जी सर, शो हुआ। शो हुआ है। इसमें आप ये देखें कि ये आर्काइव की एक लेटेस्ट शक्ल है कि ये बार बार ग्राफ शो हो रहे हैं, ये वाला जहाँ कर्सर है मेरा। जी शो हो रहे हैं सर। अब देखें यहाँ 2013 से लेके 2020 तक की 7 सालों का हिसाब किताब है। ये पहले बार ग्राफ पे मैंने रखा, कर्सर तो वहाँ 19 लिखा आ रहा है। इसका मतलब है कि 2013 में जो मैंने राइटिंग्स की थी वो 19 थी। कोई आर्टिकल थे या जो भी रिसर्च का मैंने काम किया था जो अवेलेबल है इंटरनेट पे, गूगल आप कर सकते हैं, कोई उसको वहाँ से देख सकता है। तो अब जस्ट इमेजिन, फिर 19 के बाद 22 है, 15 में 33 हो गया, 16 में 47 हो गए, 17 में 69 है, 18 में 60 हो गए, 2019 में 80 तक पहुंच गया, और अगर अभी 20 की बात करें तो 22 है। अब इन टोटल को करें तो मुझे तो घर में को 2 कमरे चाहिए थे इन बुक्स को सेव करने के लिए। तो ये लेटेस्ट जो डिजिटल आर्काइव है उसमें ये देखो आपके सामने एक पेज पे हैं ये, और लोग भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, मैं भी अपलोड कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, रिव्यू कर सकता हूँ। तो इन सब को अभी तक जो लोग हैं उन्होंने 366 लोगों ने अपनी रिसर्च के अंदर इसको साइट किया है, काम करते हुए मेरे काम को रेफरेंस दिया। जो हम रेफरेंस नहीं करते किसी भी बिब्लियोग्राफी जो होती है उसमें नाम लिखते हैं जिससे हमने पढ़ा होता है, देखा होता है। तो ये 366 लोगों ने इसको वो किया है। अच्छा, ये जो लेफ्ट पे आप देख रहे हैं अभी जहाँ मेरा कर्सर है मेरी फोटो के नीचे, तो ये वो टाइटल है इन आर्टिकल के, इन रिसर्च के जो मैंने की हुई हैं। ये आप देख सकते हैं टॉप डाउन सारे टाइटल मौजूद हैं। तो ये तो है इसकी डिजिटल कॉपी। तो अगर आप हार्ड कॉपी में जाएं तो जस्ट इमेजिन करें कि आपने इनको कहीं प्रिजर्व करना था, फिर किसी ने वहाँ एक्सेस करने के लिए आना था और फिर आके देखना था। तो कितना मुश्किल वक्त था लोगों के लिए पुराने वक्तों में चीज़ें ढूंढना और उन्हें अपने इस्तेमाल में लाना और जाके देखना। तो ये डिजिटल आर्काइव की एक एग्जांपल मैंने आपको अभी दी है। अब हम वापस चलते हैं अपने उसकी तरफ। जी वापस आ गए हैं हम, आ रही है स्लाइड नजर? जी सर आ रही है। ठीक है। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेयर बुक्स सेक्शन ऑफ अ लाइब्रेरी where books considered old are out of print or kept। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी भी तो होती थी ना, या अभी भी होती हैं, जो जिनको अभी हम ये कहते हैं कि वो वर्किंग पेपर हैं या प्रिंटिंग में है, प्रेस में है। प्रेस का मतलब ये है कि अभी प्रिंट नहीं हुई, तो आउट ऑफ प्रिंट इन्हें हम कहते हैं। इन चीज़ों को रखा जाता था। रेयर बुक्स आर दोज पब्लिकेशंस विच आर नॉट anymore accessible and therefore have become rare and had to be more guarded। उनका ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़रूरत होती है, तो मतलब उनको कोई कीड़ा ना खा जाए, कहीं फट ना जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो
بہت ساری کتابیں جب ہم ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں پرانی اگر ہمیں چاہیے ہوں تو وہ سنگل ایک ہی پرنٹ ملتا ہے ان کا. پھر لائبریرین کہتے ہیں جی آپ اس کی یہاں سے فوٹو اسٹیٹ کرا لیں, ہم آپ کو ایشو نہیں کریں گے. تو یہ آرکائیوز ڈپارٹمنٹ کا ہی کام ہے جو ان سب کو کیٹر کرتے ہیں. یہاں ہم اگر دیکھیں تو آپ کے سامنے سلائیڈ میں by definition according to the National Archives Act 2007 یہ فلپین کی بات ہو رہی ہے, فلپین کے ایکٹ کی بات ہے, ہمارا ایکٹ نہیں ہے, ڈپارٹمنٹ ہے خالی. ایک تو آپ ڈائیگرام میں دیکھیں جہاں پہ یہ اسٹیمپ ہے, اسٹیمپ کے نیچے وہ رو میں ٹاپ ڈاؤن آرکائیو میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو دیکھتے ہیں ایکٹ کیا کہتا ہے آرکائیو کا. آرکائیوز آر آرکائیول میٹیریل ریفر ٹو پبلک ریکارڈز, پیپرز, periodicals, books or other items, articles or materials, whether in the form of electronic, audio, visual, print, which by their value, which by their nature and characteristics have enduring archival value that have been selected for permanent preservation. تو اس نے بتا دیا کہ آرکائیول مٹیریل کون سا ہوتا ہے. وہ ڈیفرنٹ پبلک ریکارڈز ہیں, جس طرح میں نے گزٹس کہا. ایک دفعہ ایک بحث چلی تھی کہ ابھی بھی عوامی نیشنل پارٹی کے پی کے والے جو ہیں وہ ایک بحث کرتے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان کی وفات کہاں ہوئی, کوئی ثبوت دو. بڑی امپورٹنٹ کوشچن بات کر رہا ہوں میں. نیک محمد آپ ہیں کلاس میں؟ آپ تو خیر آپ اے این پی کے تو نہیں ہو؟ نہیں سر, میں این پی کا نہیں ہوں, لیکن نیشنلسٹ پارٹی ہے وہ. ہاں اچھا, وہ لوگ ایک کلیم یہ کرتے ہیں کہ جی قائد اعظم کی وفات کا ریکارڈ لائیں کدھر ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فوت نہیں ہوئے تھے پاکستان کے اندر, پاکستان بنانے کے بعد وہ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے. یہ ان کی ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, بائسنس کہہ لیں رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. اچھا, اس کی وجہ کیا, وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ریزن یہ ہے کہ یہ ہمارا رول ہے کہ جو بھی کوئی بڑی شخصیت پاکستان کی جب فوت ہوگی تو اس کا گزٹ چھپے گا. پاکستان پرنٹنگ پریس کراچی جو ہے وہ گزٹ چھاپتا ہے. گزٹ اس گزٹ نوٹیفیکیشن کے اندر اس کا ذکر ہوتا ہے. تو جب اے این پی نے یہ رولا ڈالا تھا تب ہمارے آرکائیول ریکارڈ میں وہ گزٹ نوٹیفیکیشن موجود ہی نہیں تھا. ہو سکتا ہے ابھی بالکل وہ پاکستان بننے کے بعد بالکل نیا کام تھا, پہلی اس طرح کی بہت بڑی ڈیتھ تھی تو وہ تب نہ کر سکے ہوں. اسی طرح جب کوئی اوتھ لیتا ہے, یہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں, چیف جسٹس ہیں, پرائم منسٹر ہیں, صدر ہیں, گورنر ہیں, سی ایم ہیں, یہ ڈفرینٹ بڑے لوگ جب لیتے ہیں اس کا ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اور گزٹ آف پاکستان کے اندر وہ پبلش ہوتا ہے. اور یہ ہر سال ایک بک کی شکل میں, جس طرح اکنامک سروے, پبلک سروس کمیشن, فیڈرل پبلک سروس کمیشن, تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں اپنی گرین بک چھاپتے ہیں, ایون آرمی اپنی گرین بک چھاپتی ہے. پورے سال کی چیزیں, واقعات اور معاملات اس کے اندر وہ ان کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو پھر وہ محفوظ کرتے ہیں. سملرلی گزٹ آف پاکستان پرنٹنگ پریس پاکستان کراچی چھاپتا ہے اور اس کو محفوظ رکھتا ہے. تو یہ بات چلی تھی پبلک ریکارڈ سے. پیپر سے مراد
ریسرچ پیپرز بھی ہیں اور نیوز پیپر. یہاں اسپیسیفکلی نیوز پیپر کی بات ہو رہی ہے کہ پرانے اخبارات آپ پرزرو کیسے کرتے ہیں. پیریوڈیکلز آپ کو پتہ ہے جو رسالہ جات ہیں ڈفرینٹ رسالے ہیں جو پیریوڈیکلس میں آتے ہیں. اور اسی طرح بکس ہیں, کچھ ایسی بکس بھی ہیں جو نایاب تھیں تو انہیں رکھا گیا. آرٹیکلز, نیوز پیپر کے اندر چھپنے والے آرٹیکل, جرنلز کے اندر چھپنے والے آرٹیکل, ریسرچ کے آرٹیکلز, انرجی سے متعلق, سائنس سے متعلق تمام چیزیں. تو اس میں یہی آلموسٹ ہمارا ہے. ہمارا بھی جو نیشنل آرکائیوز ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان تمام چیزوں کو پرزرو اور سیف رکھتا ہے, جن کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے فلپینز کے نیشنل آرکائیوز ایکٹ 2007 میں. اگر اس کو ہم پکچر میں دیکھنا چاہیں تو آپ کے سامنے ہے, کتنی خوبصورت پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایز اے پلیس اٹ از اے بلڈنگ, اے روم, اسٹوریج ویئر آرکائیول میٹیریلز آر کیپٹ اینڈ پریزروڈ. تو آرکائیول مٹیریل کو جہاں پریزرو بھی کیا جاتا ہے, رکھا جاتا ہے, وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہو ٹیبل پہ یہ بکس ہیں اور ان بکس کے اوپر جو ہیں وہ سفید چٹ لگی ہوئی ہے. یہ چٹ جو ہے وہ اس کا ریفرنس ہے. مطلب میں ایجوکیشن کا بندہ ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کسی بھی آرکائیو میں چلے جائیں, کسی لائبریری میں چلے جائیں, تو ایجوکیشن سے متعلق تمام کتابیں جو ہیں وہ 364 جہاں نمبر لکھا ہوگا اس رو کے اندر جتنی کتابیں ہوں گی وہ ایجوکیشن سے متعلق, ریسرچ سے متعلق ہوں گی. اچھا, یہ نمبر مجھے کیوں پتہ ہے؟ یہ پوری دنیا کے اندر یہی کوڈ ہے ایجوکیشن کی, ریسرچ کا. اسی طرح آپ لٹریچر کے ہیں تو ایک کوڈ ایسا ہوگا جو اکراس دا ورلڈ ہے. آپ کسی بڑی سے بڑی لائبریری میں چلے جائیں, آپ یورپ میں ہوں, امریکہ میں ہوں, پاکستان میں ہوں, ہندوستان میں ہوں, اس کوڈ اگر آپ کو یاد ہے تو آپ سیدھا جائیں گے لائبریری میں اور وہ کوڈ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس شیلف پہ چلے جائیں گے. کئی شیلف ہو سکتے ہیں لیکن کوڈ سیم ہوگا. تو یہ آرکائیول کوڈ ہوتا ہے جو میں بول رہا ہوں. یہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ آپ سے یعنی اس سرٹن سبجیکٹ سے متعلق ساری چیزیں اس نمبر کے تحت رکھی ہوئی ہیں. As an organization or part of an organization, its function is to select, collect and preserve archival records and make such records available for public use. تو یہ سارا کام ظاہر ہے الٹیمیٹلی لوگوں کے استعمال کے لیے, لوگوں کو دیکھنے پڑھنے کے لیے وہ سنبھالا جاتا ہے. دا ٹرم ڈاکیومنٹ, یہ بڑی اہم بات ہے. یہ ذرا دیکھیے گا کہ ڈاکیومنٹ ہم کس کو کہتے ہیں. واٹ ڈو وی مین بائی ڈاکیومنٹ؟ It refers to the recorded information regardless of medium and characteristics. انفارمیشن جو آن ریکارڈ ہے وہ میڈیم اس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے, انگلش, اردو, عربک, کوئی بھی دنیا کی لینگویج ہو سکتی ہے وہ. اور اس کے کچھ بھی کریکٹرسٹکس ہو سکتے ہیں. It is frequently used interchangeably with the records. تو ڈاکیومنٹ اور ریکارڈ کا وہ یہاں بات کرنے چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی بات ہے. جب ہم کوئی ڈاکیومنٹ کرتے ہیں, ڈاکیومنٹ لاؤ, تو اس کا مطلب ہے وہ ریکارڈ ہے. اور جب ریکارڈز کی ہم بات کرتے ہیں تو اٹ مینس سم سرٹن ڈاکیومنٹس کی بات ہو رہی ہے.
اس طرح آپ یہاں دو ڈاکیومنٹ ایسے دیکھ سکتے ہیں. ایک میں تو آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے سگنیچرز ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ آرکائیو ہو یا ڈاکیومنٹ ایسا ہو جس میں مختلف اہم شخصیات کے سائن آٹوگراف سیو کیے جاتے ہیں. تو یہ آٹوگرافک آرکائیول ہے. یہ ساتھ والا جو ڈاکومنٹ ہے وہ آپ دیکھیں تو لائنیں لگا کے اور اس میں نمبر شمار اور وہ سینٹینسز لکھے ہوئے ہیں. تو یہ مائٹ بی وزٹرز بک ہو کہ وزٹرز آئیں اور اپنا کوئی کمنٹ لکھیں، سائن ڈیٹ لکھیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس طرح کے کام کبھی کبھی ضرور کرتے ہوں گے، وزٹ کرتے ہوں گے اہم جگہوں کو اور دیکھتے ہوں گے کہ وہاں وزٹرز جو ہیں وزٹر بک میں کیا لکھتے ہیں. میں آپ لوگوں کو ضرور یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ مزار علامہ اقبال پہ جائیں، وہاں وزٹرز بک پہ دیکھیں. اسی طرح اقبال میوزیم میں رکھی ہوئی ہے انہوں نے وزٹرز بک. جو لوگ کراچی کے رہنے والے ہیں یا کبھی کراچی چکر لگے تو مزار قائد پہ جائیں اور وزٹرز بک پہ دیکھیں کہ جو مختلف سربراہان مملکت ہیں ہمارے اپنے اور باہر کے، وہ کس طرح سے ایڈمائر کرتے ہیں کسی کو اور کس طرح سے اس پہ لکھتے ہیں. یہ دیکھو وہ لکھا ہوا ہے نا پروونس یا بیوبلو. اس کا مطلب ہے کسی سرٹن پروونس کے متعلق کوئی سرٹیفکیٹ ہے جو لکھا ہوا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. تو یہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ جو ہمارے ہوتے ہیں CNAC، یہ آپ نے شاید بنانے والا نہ کبھی دیکھا ہو. تو بڑا مینول سا ہوتا تھا اور ہاتھ سے سارا لکھا ہوتا تھا. ان کو سنبھالنا، ریکارڈ میں رکھنا بھی آرکائیول کا حصہ ہے، ڈاکیومنٹس ہیں اسی کا حصہ ہے. اسی طرح یہ رائٹنگ ہے. رائٹنگ کا ڈفرینٹ سرٹیفکیٹ کوئی ایسا ہے جو 1884 سے 86 میں کسی نے کوئی ارن کیا ہے، تو اس کی یہ ایک سرٹن ٹائپ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. These are the different examples of the documents archived for the public access. آپ کو یاد ہوگا کہ مارٹن لوتھر کنگ جو ہے اس کے ہاتھ جو اس نے لیٹر لکھا تھا، وہ اسی طرح ایک اور امریکن پریزیڈنٹ ہے جس نے اپنے بیٹے کو لیٹر لکھا تھا. اقبال نے اپنے بیٹے جاوید اقبال کو جو لیٹر لکھا. اس طرح کے خطوط جو ہیں یہ بھی یہی ڈپارٹمنٹ پرزرو کرتا ہے اور یہ پبلک اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں اور اس میں سے چیزیں آبزرو کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز تھی، کیا سوچ تھی. تو یہ ریسرچرز کو کے کام آتی ہیں چیزیں. ریسرچرز کو سم ٹائم اس طرح کے آرکائیوڈ سرچ کرتے ہوئے ان ڈاکومنٹس کا انالیسس کرنا پڑتا ہے. یعنی ریسرچ کے ٹاپک میں لٹریچر کے اندر ہم آرکائیوز کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آرکائیوڈ ریسرچ از اے ٹائپ آف ریسرچ. So what type of the documents are relevant to the archived research we are seeing here in this in these slides. Okay. Accordingly, one more document you can see here. The controlling government agency for the country's archive is the National Archives of Philippines. اس طرح National Archives of Pakistan بھی ہے اور پروونشل آرکائیوز آف پنجاب بھی ہے، سندھ بھی ہے، بلوچستان، KPK، گلگت بلتستان سب ہے. دیٹ از آلسو نون ایز دا فلپینس نیشنل آرکائیوز. ٹھیک ہے. While most records are accessible to the public, there are records that are considered restricted because there exists a legal impediment or standard advice issued by the executive director of the archives that such public records are withheld from the public access. تو پبلک اس میں بعض اوقات یہ آرکائیو ڈپارٹمنٹ لوگوں کو پے کر کے ڈاکومنٹ خرید بھی لیتا ہے، ان سے لے بھی لیتا ہے. اول تو جو اس طرح کے ڈاکومنٹس آفیشیل یا بڑی شخصیات سے منسلک ہوتے ہیں وہ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں.
اگر پبلک پراپرٹی نہ بھی ہوں تو وہ ان سے خرید بھی لے جاتے ہیں, ان کو پے کر کے لے لیے جاتے ہیں. اس سیشن کا ہمارا ٹائم رہ رہا ہے 3 منٹ. اگلے سیشن کے لیے یہی آئی ڈی, یہی پاس ورڈ ہوگا. اگلی سلائڈ پڑھ کے تو میں اس کو سیو کرتا ہوں. سیو کرنے میں لگیں گے 15 منٹ. 15 منٹ بعد ہم دوبارہ اگلے سیشن میں آئیں گے. بٹ within 2 minutes I must read this slide for you. A local government may have a public archive when it has custody of local government records. The UST also has its own archives. اچھا, یہ ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو پبلک یعنی لوکل گورنمنٹس ہیں, جس طرح لاہور میٹروپولیٹن ہے, تو اگر آپ جو لاہور میوزیم ہے اس میں جائیں تو میٹروپولیٹن کے اپنا ایک ریکارڈ ہے, اپنے آرکائیوز ہیں, وہاں آپ کو ڈفرینٹ ڈاکومنٹس ملیں گے. جو میٹروپولیٹن آفس مال روڈ اور سیکریٹریٹ کے اپوزٹ کونے میں ہے, اس کے ساتھ ہی آرکائیوز ڈپارٹمنٹ ان کا ہے میٹروپولیٹن کا. وہ جو ایک سینٹر والا چوک ہے جہاں پہ پنجاب یونیورسٹی, ناصر باغ اور میٹروپولیٹن کا آفس اور لائبریری ہے, اس سینٹر میں ایک توپ لگی ہوئی ہے جس کو ہم زمزمہ توپ کہتے ہیں. اس کو ہم بنگیوں کی توپ بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں بنگیوں کی توپ؟ ایک وقت تھا کہ جب لاہور شہر پہ 3 مختلف حکمران ایک ہی وقت میں حکومت کر رہے تھے. بیسیکلی وہ تینوں گجر تھے, اور احمد شاہ ابدالی جب اس پہ حملے کر رہا تھا بار بار تو فتح تو نہ کر سکا, لیکن ان گجروں کے ہاتھوں, جنہیں ہم بنگی کہتے ہیں, بنگی ہم انہیں کیوں کہتے ہیں میں اصل مصطرف آنا چاہ رہا ہوں, وہ واحد سورس آف انکم یا ریونیو کلیکٹ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ افغانی انہیں افیون بیچتے تھے, یہ ان سے چرس لے کے آگے لوگوں کو بیچتے تھے. یہ چرس کا بیچنے کا جو تھا سارا ریونیو کلیکٹ کر کے انہیں جاتا تھا. اس کی وجہ ان تینوں کو یہاں انہوں نے حکومت دی ہوئی تھی. تو یہ والی توپ, زمزمہ توپ, ان کے حکمرانی میں, ان کے قبضے میں رہی. اس وقت سے جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو اس کو یہاں لا کے گاڑ دیا گیا, اور اس وقت سے ہم اس کو بنگیوں کی توپ کہتے ہیں. بیسیکلی وہ بنگی خاندان جو تھے حکمران تھے لاہور کے. تو یہ ساری انفارمیشن کہاں سے ملی؟ آپ جا کے اس زمزمہ توپ سے متعلق آرکائیوز کا مطالعہ کریں تو کہیں آپ کو ڈاکومنٹ مل جائے گا جس میں اس کا ذکر ہوگا. تو دس از دا ٹائم ٹو سیو پریویس ون. تو اگلے سیشن میں ہم ملتے ہیں.